جب ایک جھوٹے انسان نے ایک صحابی پر 3 الزامات لگائے تو وہ شخص اس بات سے بالکل انجان تھا کہ اللہ نے اس صحابی کی زبان سے نکلی ہوئی ہر بات کو فوراً پورا کرنے کا وعدہ فرما رکھا ہے۔ پھر اس صحابی نے اس جھوٹے شخص کی ایسی خبر لی کہ اس کی دنیا اور آخرت دونوں بدل کر رہ گئیں۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب نبی کریم اطہر نے حضرت سعد بن ابی وقاص اس کو مستجاب الدعوات کا لقب عطا فرمایا تھا، یعنی وہ شخصیت جس کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ نبی اطہر نے ان کے لیے خاص دعا فرمائی تھی، اے اللہ جب سعد تجھ سے دعا کرے تو اس کی دعا قبول فرما۔ اسی وجہ سے ان کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ سچ ثابت ہوتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو کوفہ کا گورنر بنایا گیا۔ کوفہ کے لوگ بہت زیادہ شکایتیں کرنے کے لیے مشہور تھے۔ کچھ لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے شکایت کی کہ سعد فاس نماز صحیح نہیں پڑھاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حقیقت جاننے کے لیے ایک کمیٹی روانہ کی۔ وہ لوگ کوفہ کی ہر مسجد میں گئے اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا۔ ہر جگہ لوگوں نے ان کی تعریف کی، لیکن جب وہ قبیلہ بنی ابس کی مسجد میں پہنچے تو ایک شخص جس کا نام اسامہ بن قتادہ تھا کھڑا ہوا۔ اس نے حضرت سعد پر 3 بڑے جھوٹے الزامات لگائے۔ پہلا الزام یہ تھا کہ وہ جہاد کے لیے لشکر کے ساتھ خود نہیں جاتے۔ دوسرا الزام یہ تھا کہ وہ مال غنیمت انصاف سے تقسیم نہیں کرتے۔ تیسرا الزام یہ تھا کہ وہ فیصلے انصاف کے ساتھ نہیں کرتے۔ الزامات ایک ایسے عظیم صحابی پر لگائے گئے تھے جو اسلام کے مضبوط ستون تھے، اس لیے یہ بات حضرت سعد حاج کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ جب حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے یہ سفید جھوٹ سنا تو فرمایا کہ اللہ کی قسم میں اس کے خلاف 3 دعائیں کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دعاؤں کو فوراً قبول فرما لیا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دعا کی، اے اللہ اگر اسامہ بن قتادہ جھوٹا ہے اور صرف دکھاوے اور شہرت کے لیے کھڑا ہوا ہے تو اس کی عمر لمبی کر دے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اللہ نے اسے اتنی لمبی عمر دی کہ وہ اپنی نسل کے تمام لوگوں سے زیادہ بوڑھا ہو گیا۔ اس کی بھویں لٹک کر اس کی آنکھوں پر آ گئی تھیں۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے دوسری دعا کی، اے اللہ اس کی فقیری بڑھا دے۔ چنانچہ وہ شخص جو کبھی کوفہ کے معزز لوگوں میں شمار ہوتا تھا اور مجلسوں میں بیٹھ کر حضرت سعد جیسے عظیم صحابی پر تنقید کرتا تھا، اب کوفہ کی گلیوں میں در بدر پھرتا تھا۔ تیسری دعا یہ تھی، اے اللہ اسے فتنوں میں مبتلا کر دے۔ پھر اس کا حال یہ ہو گیا کہ انتہائی بڑھاپے اور ذلت کے باوجود اس کے دل سے برائی ختم نہ ہوئی۔ وہ گلیوں میں چلتی ہوئی لڑکیوں کو چھیڑتا اور ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ جب لوگ اسے اس حال میں دیکھتے اور اس کی حرکتوں پر ملامت کرتے تو وہ اپنی بے بسی پر رونے لگتا۔ وہ خود اعتراف کرتا تھا کہ میں بہت گناہگار ہوں، کہ اس کی یہ ذلت، یہ فقیری اور یہ بگڑا ہوا کردار کسی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ اس جھوٹ کی سزا ہے جو اس نے اللہ کے ایک نیک بندے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی پر لگایا تھا۔ وہ شخص مرتے دم تک کوفہ کی گلیوں میں ایک چلتی پھرتی عبرت بنا رہا۔ یاد رکھیں، کسی بھی بے گناہ مظلوم انسان کی آہ عرش و الہی کو ہلا دیتی ہے اور انسان کو فتنوں کی ایسی دلدل میں دھکیل دیتی ہے جہاں سے واپسی بہت مشکل ہو جاتی ہے، اور ہمیں ہمیشہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنی چاہیے۔